جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کے حوالے سے میری ایک ویڈیو جو پچھلے دنوں میں وائرل ہوئی ہے، اس پر جس نوعیت کے کمنٹس آئے ہیں علماء کرام نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اور داڑھی پر بھی اعتراض، میرے موقف پر بھی اعتراض، اور ماشاءاللہ خود باشرہ لوگوں نے پوری داڑھی جن کی سنت کے مطابق ہے، بڑا امامہ ہے، انہوں نے جو ارشادات فرمائے ہیں اور ان کے زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں، اب معلوم نہیں یہ ان کے ہاں طریقہ کہاں سے آیا اور یہ کس کی سنت پر انہوں نے عمل پیرا ہوئے ہیں وہ، چونکہ جو موقف میں بیان کر رہا تھا اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہے، اور جو زبان گالی گلوچ لعن طعن انہوں نے کی ہے اس پر تو حدیث صراحت کے ساتھ ہے، اس میں تو کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس چیز پر اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ میری ہمیشہ سے یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ اس دور میں جو دینی اپروچ پھیلانے کی ضرورت ہے وہ ہے ہی ٹالرنس کی اپروچ۔ آپ بیئر کریں، اختلاف رائے کو سنیں، اگرچہ کہ اس میں بہت کم چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں نے بڑے مخلصانہ مشورے دیے ہوئے تھے، اکثر چیزیں مطلب خود نادانی پر مبنی تھی، لیکن بہرحال ان کا جواب دینا مناسب نہیں ہے، نہ جواب دینا کوئی ضروری ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا اور میرا موقف کیا تھا اور آپ لوگوں نے کیا کہا، اور آپ اس کے جواب دیں جو آپ نے کہا۔ اب ہم اپنے اس جواب کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی واجب کی تعریف کے حوالے سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرض اور واجب کی تقسیم صرف احناف میں ہے۔ ہم اس موقف کو احناف کو ایک طرف رکھتے ہیں 1 منٹ کے لیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری رائے میں عبادت میں، فقہ میں بنیادی طور پہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا اور فقہ حنفی کے فتاویٰ ہیں اس ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی دوسرے مذہب فقہی مذہب جس کو ائمہ اور امت محمدیہ حق مذہب کے طور پہ مان چکی ہے، جس میں امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، اور پھر شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے مفتہ بہی قول ہیں۔ مفتہ بہی قول کا مطلب ہوتا ہے جس قول پر فتویٰ جاری ہو، تو ان کے جو ان کے مذاہب مختار ہیں ان میں سے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے معاملات سے متعلق، اپنے معاشرتی لائف سے متعلق، تو وہ لی جا سکتی ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ تو میں نے بالعموم ایک بات کی تھی بڑے تناظر میں، لیکن عام طور پہ ہمارے سننے والے وہ اور ایک تناظر میں بات سننے کے قائل ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی۔ تو پہلے یہ سن لیجئے، ہم ائمہ ثلاثہ کی بات کرتے ہیں، پھر میں اس طرف جاؤں گا جو اعتراض ہوا اس ویڈیو پر۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ، ان تینوں ائمہ کے ہاں فرض اور واجب کی تقسیم نہیں ہے۔ ان کے نزدیک فرض ہے، بس وہی فرض ہے وہی واجب ہے، تقسیم نہیں ہے فرض اور واجب کی باقاعدہ جس طرح احناف میں پائی جاتی ہے، یہ صرف حنفیوں میں ہے۔ اچھا، اب جب فرض ہی اصل شے ہے، ان میں واجب ہے ہی نہیں، واجب کی اصطلاح ہی نہیں، تو پھر فرض کے لیے وہی دلیل ہے جو میں بیان کر چکا کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، ایک روایت پائی جائے گی تو وہ حکم ثابت ہوگا، نہیں پائی جائے گی تو وہ حکم ثابت نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، جو میری پچھلی گفتگو سے بعض لوگوں کو خامی اور بعض لوگوں کو سمجھنے میں مسئلہ ہوا، ہمارے ہاں نفس مسئلہ کو سمجھنا بھی بہت بڑا پرابلم ہے، نفس مسئلہ کو لوگ نہیں سمجھے۔ میں اپنی پچھلی پوری گفتگو کا ماحصل 2 جملوں میں بتا دوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، اور اس میں داڑھی کا حکم تعین مقدار کے ساتھ آیا ہو۔ اس جملے کو لکھ لیجئے اور اس پر پھر دل کی بھڑاس نکالیے کمنٹس میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، اس میں داڑھی کا حکم تعین مقدار کے ساتھ آیا ہو۔ داڑھی کا حکم آیا ہے، حکم کا تو کوئی منکر بھی نہیں ہے، ہم نے تو لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا، دوبارہ کہہ رہے ہیں، اس کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی منکر نہیں ہے، سنت ہے وہ۔ تو اب آ جائیں، جب ائمہ ثلاثہ کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک تو چونکہ فرض اور واجب کی تقسیم ہی نہیں ہے، فرض ہی فرض ہے، اور فرض ثابت ہی 3 چیزوں سے ہوتا ہے، اس چیز سے ہوتا ہے کہ اگر ثبوت میں بھی قطعی ہو اور دلالت میں بھی قطعی ہو، تو لہٰذا 3 ائمہ اہل سنت جن کو ائمہ حق کہتے ہیں اور مذاہب حقہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو داڑھی سنت آٹومیٹک ہو گئی، کیونکہ فرضیت کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اور اس میں حکم بھی شامل ہے، اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور اس میں تعین مقدار بھی شامل ہے۔ اچھا، لوگوں نے مقدار کے اوپر تو روایات بھی کمنٹس میں پیش کی ہیں کہ
داڑھی کو پس چھوڑ دو، مونچھوں کو پس کر لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ. ہاں جی ہاں، میں ان سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتا جاؤں گا. تو پہلے یہ بات ثابت ہو گئی، میرا موقف یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی روایت موجود نہیں ہے جو قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو، اور اس میں داڑھی کا حکم تعین مقدار کے ساتھ موجود ہو. اگر ہے تو پیش کیجیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر آنکھوں پر. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب ان میں فرض اور واجب کی تقسیم ہی نہیں ہے، اور داڑھی فرض کوئی کلیم ہی نہیں کرتا، واجب یہ لوگ کلیم کرتے ہیں اکثر لوگ، تو پھر ان کے نزدیک تو اس کیٹیگری سے ہی نکل آئی. اچھا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کیٹیگری میں ڈالیں، اگر بالفرض ڈال بھی دیں تو کیا ہوگا؟ چونکہ حکم تو موجود ہے روایات میں، اگر کوئی سمجھ بھی لے حکم تو موجود ہے، تعین مقدار تو موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا علی الاطلاق داڑھی کا حکم ہوگا کہ داڑھی کوئی کہہ دے کہ فرض یا واجب ہے، تعین مقدار نہیں ہے. اب آ جائیں احناف کی طرف. احناف کے نزدیک چونکہ فرض اور واجب کی الگ الگ گفتگو ہے، فرض کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہونا ضروری ہے، واجب کے لیے قطعی ثبوت اور ظنی دلالت، یا ظنی ثبوت اور قطعی دلالت، اس سے واجب کا ثبوت ہو. تو اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، پھر میں اپنا موقف وہی ہے، احناف میں بھی وہی موقف کہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جو قطعی ثبوت اور ظنی دلالت ہو، یا ظنی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، اور اس میں دو چیزیں موجود ہوں: داڑھی کا حکم، تعین مقدار. ہمارے لوگوں کو نفس مسئلہ سے سمجھ نہیں آ رہی. پرابلم یہ ہے کہ وہ داڑھی کے حکم کی روایات جو صحیح بخاری میں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا داڑھی کو چھوڑو، مونچھوں کو پس کرو، اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ مجھے بھیجی ہوئی ہیں. بھائی وہ میں پڑھی ہوئی ہوں ان روایات کو، میں جانتا ہوں وہ کیا ان میں کیا احکام بیان ہوئے ہیں. لیکن آپ بات سمجھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ داڑھی کے حکم پر روایات ہیں کہ داڑھی رکھو. اب اس رکھنے میں تعین مقدار کہیں بھی نہیں ہے. اور اس سطح کی روایت احناف میں جس کو واجب کے درجے کے لیے قبول کیا جاتا ہے، اس میں اس سطح کی کوئی روایت جس میں داڑھی کا حکم اور مقدار کا تعین دونوں موجود ہوں، یہ نہیں ہے. اب جو روایات موجود ہیں ان کا میں خلاصہ بیان کر دوں. ایک روایات کی پورا کا پورا کیٹیگری وہ ہے احادیث کی کہ جس کے اندر ہے کہ داڑھی چھوڑ دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور مونچھوں کو پس کرو، داڑھیوں کو طویل کر لمبا کرو، چھوڑ دو. اب یہ بتائیے، اگر اس کو علی الاطلاق لے لے، کون علی الاطلاق لیتا ہے؟ خود وہ لوگ جو یہاں پر اعتراض کر رہے ہیں اور گالی گلوچ کر رہے ہیں اور لان تان کر رہے ہیں، خود وہ بھی اس حدیث کو علی الاطلاق نہیں لے سکتے. اگر علی الاطلاق لیتے ہوں تو پھر قبضہ کی بات کیوں آئی؟ قبضہ تو ہوتا ہے آپ کاٹ دیں اور ایک مٹھی جتنا رکھیں. تو جب آپ نے چھوڑ دینا تو بس چھوڑ دیں، پھر تو یہ زمین تک جائے جہاں تک مرضی جائے. یعنی وہ ایک غیر مناسب چیز بن گئی نا. داڑھی تو حسن ہے، سنت ہے، خوبصورتی کے لیے تھی. خوبصورت بات یہ ہے کہ کئی ایسے لوگوں نے بھی اعتراض کیا جن کی سرے سے داڑھی ہے ہی نہیں. چلیں، ہم تو اعتراض کا جواب دے رہے ہیں نا. ہم نے اعتراض برا اعتراض ورنہ جو کہا گیا ہے اس کے جواب میں کہا جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن میرا موقف ہی یہ ہے کہ یہ ریشنل اپروچ کے ساتھ لاجک اور دلیل کا دور ہے. آپ دلیل 100 دفعہ اختلاف کریں، ہمارے لوگ جب دلیل ختم ہوتی ہے تو سیدھا لان تان پہ آ جاتے ہیں، گالیوں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے داڑھی رکھ کے گالی نکالنی ہے تو پھر کیا فائدہ اس داڑھی رکھے کا؟ سوال تو یہ ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسی روایت بھی موجود نہیں جو احناف کے موقف کے نزدیک وجوب کے درجے کو ثابت کرتی ہو، اور اس میں بھی داڑھی کا حکم تعین مقدار کے ساتھ موجود ہو. حکم موجود ہے، حکم کا تو انکار ہی کوئی نہیں ہے. حکم کا کون منکر ہے؟ کوئی منکر نہیں. اچھا، اب تعین مقدار کے حوالے سے ایک روایات اس قسم کی ہیں جس میں فرمایا گیا اوپن چھوڑ دو اور مونچھوں کو پست کرو. اب مونچھوں کو کتنا پست کرو؟ کوئی تعین نہیں. داڑھی کو کتنا بڑھاؤ؟ کوئی تعین نہیں. دوسری روایات کی وہ قسم ہے جس میں کہا گیا کہ ایک صحابی کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی داڑھی کی مقدار پوچھنا چاہی تو انہوں نے ایک مشت پکڑ کے نیچے سے کٹوا دی. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا پہلی حدیث جو بخاری میں ہے، بہت ساری کتب میں ہے، جس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو، اس کا تو خود دوسری حدیث حکم منسوخ کر رہی ہے کہ کاٹو، اور صحابی خود کاٹ کے دے رہا، اور صحابی کا حکم خود ہمارے لیے قابل اتباع ہے. سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اس حدیث کو ہم سے بہتر تو وہ صحابی سمجھتے تھے نا. اگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑ دو تو انہوں نے کٹوا کے کیوں دکھائی؟ وہ تو حدیث پیش کرتے تھے، حکم تو یہ ہے. تو لہٰذا حدیث انہوں نے کٹوا کے دکھائی. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ کٹوا دی. کتنی کٹوائی؟ وہ روایات میں یہ بھی روایات ہیں کہ وہ ایک مشت سے زیادہ جب ہوتی تھی تو کٹوا دیتے تھے. اچھا، اب یہ سن لیجئے کہ جب حکم ایک مشت پر کٹوانے کا ہے، یہ سب سے مضبوط قسم کی روایات ہیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک مٹھی کے برابر ہو تو اس سے نیچے کٹوا دیں. تو اب ایک مٹھی سے نیچے جب کٹوانا ہے، اور کتنی امت کے علماء صالحین کا تسلسل ایک مٹھی سے لمبی داڑھی کا،
اس دور میں بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ بہت صالحین لوگ ہیں اور اس سے پہلے دوروں میں بھی تھے. تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو حکم تھا داڑھی کا وہ کسی نے ایک اچھے عمل کے طور پہ پسندیدہ عمل کے طور پہ جاری کیا ہوگا. اگر وہ حکم قطعی کے درجے میں ہوتا تو پھر جتنے لمبی داڑھیوں والے ہیں ایک مٹھی سے زیادہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو اگر اس مٹھی کا حکم ہونے کے باوجود بڑی داڑھی جسٹیفائڈ ہے تو اس مٹھی کا حکم ہونے کے باوجود اس سے چھوٹی بھی جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. جس بنیاد پر وہ جائز ہے اسی بنیاد پر یہ جائز ہونا چاہیے. یا تو آپ پابندی لگا لینا قبضہ پر, تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ صحابہ کرام کے بارے میں روایت, حضرت مولا علی کے بارے میں بڑی داڑھی کی روایت. آپ نے جو اشارہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ ہے, حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی, یہ تسلسل کے ساتھ ہیں ایسی چیزیں. ٹھیک ہو گیا. تو گویا اگر قبضہ جس کو اعلیٰ حضرت واجب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر قبضہ کو شرط کے طور پہ مان لیا جائے تو پھر یہ بتائیے کہ وہ کہاں جائیں گے جو قبضہ سے بڑا رکھتے ہیں. اچھا, اگر قبضہ سے بڑھانا جائز ہے تو جس دلیل پر یہ جائز ہے, دلیل کا مجھے نہیں پتہ, اسی دلیل پر قبضے سے کم کرنا بھی جائز ہے. سمجھ آ گئی؟ عقل کا تقاضا ہے. تو لہٰذا داڑھی کا حکم احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, تمام انبیاء کی سنت ہے, اور جو اس کا تعین مقدار ہے یہ کہیں پر موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو, ہاں آپ ترغیب بھی دے سکتے ہیں, آپ ترغیب بھی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی جو ایک خاص جو روایات سے ہم تک پہنچی ہے اس پر آپ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن آپ تعین نہیں کر سکتے. سمجھ آئیے نا, آپ تعین نہیں کر سکتے چونکہ تعین موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر ملا علی قاری اور بہت سے ائمہ مفسرین محدثین کا ہر دور میں یہ دو رائے رہی ہیں. حکم پر دو رائے نہیں رہیں. یہ کنفیوژن لوگوں کو, یہ پتہ نہیں میں کوئی خدا نخواستہ انکار کر رہا ہوں, تعین مقدار پر دو رائے رہی ہیں. یہ ایک بات اس کے اندر آ گئی. اچھا, اب پھر احناف کو بھی یہ چاہیے, جن لوگوں نے مجھے گال گلوچ کیا ہے ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ پکے حنفی ہیں تو یا تو ایسی روایت مجھے بھیج دیں جس کو جو قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو, حدیث ہو, صحیح حدیث, اور اس حدیث سے صحیح کے اندر داڑھی کا حکم تعین مقدار کے ساتھ موجود ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جرأت کریں اور آ کے اعلان کر دیں کہ احناف کے نزدیک داڑھی واجب ہے. میں نے سنت کا میں رجوع کرتا ہوں, داڑھی واجب ہے, لیکن اعلان کریں کہ داڑھی کی تعین کا کہیں پہ کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ایک قدم میں پیچھے ہٹ گیا, ایک قدم آپ لوگ آگے بڑھیں. تو لہٰذا اگر امام اعظم احناف پہ آئیں اور صحیح بخاری کی حدیث موجود ہیں تو لہٰذا اس پر میں رجوع کرتا ہوں کہ داڑھی واجب ہے, لیکن تعین جو داڑھی کی مقدار کا ہے آپ بھی اعلان کر دیں کہ داڑھی واجب ہونے کے ساتھ کہیں اس سطح کی روایت موجود نہیں جو وجوب کے حکم کو ثابت کرے. تو لہٰذا وجوب سے حکم داڑھی ہونا ثابت ہو گیا, داڑھی کا تعین مقدار کا کہیں موجود نہیں. تو اس سے کیا ہوگا, دونوں چیزیں مل جائیں گی, تطبیق ہو جائے گی اور ایک طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ایک بات ہو گئی جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا, گالیاں دی لوگوں نے, معلوم نہیں کیا کچھ کہا. میں آپ کو ایک دو روایات سنا دیتا, ایک دو باتیں سناتا ہوں. آپ لوگ کبھی گھر بیٹھ کے سوچئے گا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے یا جس کے سر پہ امامہ ہے, معاشرہ اس کی وہ قدر کیوں نہیں کرتا جو اس کی قدر ہونی چاہیے. آپ سبق دے رہے ہیں, مجھے سبق دے رہے تھے جی حضور کی سنت ہے, عشق رسول کے خلاف ہے, اور یہ بندہ دیکھو جی سنت دل سے نکالنا چاہتا. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ اور سنت ہو, اور جس نے وہ سر پہ امامہ اور چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہو, وہ معاشرے میں ایک داڑھی منڈے سے زیادہ بے قدرہ کیوں ہے؟ ایک اوورآل آپ دیکھیں وہ امپریشن کیوں نہیں ہے جو ایک غیر معمولی امپریشن ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ آپ لوگوں کا یہ رویہ ہے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا نوجوان مذہب بیزار کیوں ہیں؟ مذہب میں بہت جان ہے, اسلام بہت طاقتور ہے, لیکن نوجوان اسلام سے دور اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو پڑھانے اور سکھانے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے منہ میں دلیل بعد میں اور گالی پہلے آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ جن کے منہ میں فتنہ فساد اور شر اور فرقہ پرستی پہلے ہے, دلیل بعد میں ہے. تو وہ گالی, فرقہ پرستی, شر, لان تان, کفر اور حرام اور فلاں یہ گالیاں سن کے وہ کہتے ہیں یار اگر یہ دینداروں کا حال ہے تو ہم بے دینے ہی چنگے ہیں. تو آپ لوگ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں, آپ لوگ ذمہ دار ہیں نوجوانوں کی اس بے راہروی کے, اس دین بیزاری کے, اور جو اہل اسلام کا
یہاں پر بالخصوص پاکستان انڈیا میں جو حال ہو رہا ہے اس کے یہ رویہ ذمہ دار ہے، مذہبی فکر اہل مذہب کا یہ رویہ کہ اس میں وسعت نہیں ہے، ان میں تنگ نظری ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب آخری سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ ہے کوئی بات کرنے والی؟ مطلب ایک وسیع دلائل کا سمندر ہو سکتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ 100 دفعہ اختلاف کریں، اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس اختلاف کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک گالی لکھ دیں یا آپ گالیاں نکالیں۔ آپ کو سنا دوں، اور زبان کا جو استعمال ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 2852، حضور سے پوچھا گیا اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے نماز کے بعد افضل ترین عمل کیا ہے؟ قالا ان یسلم الناس من لسانک، دوسرا افضل ترین عمل یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ آپ دیکھیں کیا آپ کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ ہیں؟ پھر دوسری روایت مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث پاک 13048، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ حضور نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور کسی شخص کا اس وقت تک دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کیا زبان سیدھی، جو زبان لکھی گئی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دل کتنا سیدھا ہے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر بعد میں ایمان کتنا سیدھا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میں کہوں گا، میں تو احادیث بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث سن لیجئے ایمان کے، اس کے تسلی حضور نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ہے ویل لکل ہمازۃ اللمازہ، سورہ الہمازہ کی پہلی آیت، بڑی ہلاکت ہے تانا دینے والے اور عیب جو کے لیے۔ یہاں تانا بھی تھا اور عیب بھی تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا مسند احمد ابن حنبل حدیث نمبر 3839، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت، حضور نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا نہیں دیتا، ولا باللعان، اور مومن لعن تان بھی نہیں کرتا، ولا فاحش البذیء، اور نہ مومن بےہودہ گوئی کرتا ہے۔ یہاں بےہودہ گوئی بھی تھی، فحش بیانی بھی تھی، اور لعن تان بھی تھی۔ آپ خود دیکھتے جائیے، کوئی کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء سے روایت، صحیح مسلم 6612، حضور نے فرمایا کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گے، اور نہ ان کی شفاعت، نہ وہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اور لڑائی جھگڑے سے متعلق سن لیجئے، صحیح بخاری 6044 حدیث نمبر، حضرت عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے بندہ گالی دینے والا۔ تو داڑیاں رکھ کے فاسق اگر کوئی ہو تو، اور اس ایسے جزوی اختلاف پہ ہو، یعنی ایسے اختلاف پہ ہو جو ایک فروعی نوعیت کا ہے، جس میں دو آراء ہمیشہ سے امت میں چلتی رہی ہیں، تو پھر عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمات ہیں ان پر ہمیں جمع فرمائے، اور جو اختلافی آراء ہیں، اختلافی نکات ہیں، ان کو ہمیں اتنا ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔